بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اہل مصر کے دیوتاؤں کے بارے میں بتاؤں گا اور مصر کے لوگ کتنے مشرک تھے، مصری اپنے خداؤں کی کس طرح عزت و تکریم کرتے تھے اور ان دیوتاؤں کی شکل و صورت کیسی تھی اور مصریوں کو ان دیوتاؤں سے کیا فائدہ حاصل ہوتا تھا، اور اوسرس کی داستان بھی، اوسرس کو دوبارہ زندگی کیسے ملی اور اوسرس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اہل مصر مشرک تھے، وہ کئی خداؤں کو مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان دیوتاؤں نے دنیا کو تخلیق کیا اور تاریخ کے ابتدائی دور میں یہی مصر پر حکومت کرتے تھے۔ مصری لوگ اپنے خداؤں کی بے حد عقیدت سے پرستش کرتے اور انہیں بے حد مقدس سمجھتے تھے۔ مصری اپنے خداؤں کی کس طرح عزت و تکریم کرتے تھے؟ دراصل تمام ملک میں چند ایک دیوتاؤں کو مقدس جانا جاتا تھا، جن میں دیوتاؤں کا بادشاہ ایمن رے، ہتھیر، رقص، موسیقی اور خوشی کے دیوی اور عیش و عشرت کا دیوتا بیس شامل تھے۔ ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر صوبے کا اپنا دیوتا تھا۔ لوگ انہی دیوتاؤں کا حد درجہ احترام کرتے تھے جو ان کے قریبی علاقے کے ہوتے تھے۔ ان دیوتاؤں کی شکل و صورت کیسی تھی؟ کچھ دیوتاؤں کو تصور ہی تصور میں مقدس جانوروں کی شکل دی گئی تھی، مثلاً ایمپس کو بیل کی اور امفس کو سانپ کی۔ دوسروں کو عناصر فطرت کی مانند سمجھا جاتا تھا۔ رے کی شکل سورج کی، جیب کی شکل زمین کی اور نٹ کو آسمان کی شکل دی گئی تھی، لیکن زیادہ تر دیوتاؤں کو انسانوں کی شکل دی جاتی تھی جن کے سر جانوروں کے ہوتے تھے یا ان کے سروں پر مخصوص نشانات سجا دیے جاتے تھے۔ ان دیوتاؤں کا کیا فائدہ تھا؟ انہیں دنیا کی تخلیق اور نظام چلانے کا بنیادی رکن خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ دیوتاؤں کو رات اور دن اور دریائے نیل کے سیلاب وغیرہ کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ وہ روزمرہ زندگی میں لوگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق اوسرس آسمان کی دیوی نٹ اور زمین کے دیوتا جیب کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ مصر کا پہلا حکمران تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا اور مدبر حکمران تھا، لیکن پھر اس کی بدقسمتی نے اسے آگیرا۔ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ سیتھ اوسرس کا دوست تھا جو اس سے حسد کرتا تھا۔ سیتھ نے اوسرس کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس نے ایک بڑا صندوق بنوایا اور ایک دعوت کے موقع پر اس صندوق میں لیٹ کر اپنے مہمانوں کو محفوظ کرنے لگا۔ پھر اس نے اوسرس کو صندوق میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اوسرس کے لیٹتے ہی اس نے صندوق کا ڈھکن بند کر دیا۔ یوں سیتھ نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس نے صندوق دریائے نیل میں پھینک دی اور خود تخت پر قابض ہو گیا۔ اوسرس کی بیوی آئسس نے اپنے شوہر کی لاش کو تلاش کر کے کہیں چھپا دیا، لیکن سیتھ نے اسے پھر حاصل کر لیا۔ اب اس نے لاش کے 14 ٹکڑے کیے اور دریائے نیل میں بہا دیے۔ دریا کی لہروں نے انہیں دور دور تک بکھیر دیا۔ اوسرس کو دوبارہ زندگی کیسے ملی؟ آئسس نے، جو ایک جادوگرنی بھی تھی، کافی تلاش کے بعد ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑا اور انوبس، جو ہنوت کے عمل کا دیوتا تھا، کی مدد سے اوسرس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بعد ازاں وہ اگلی دنیا میں مردوں کا دیوتا بن گیا، مگر آئسس اسے کبھی بھی زمین پر دوبارہ نہ لا سکی۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اوسرس اور آئسس مصریوں کے بڑے اہم دیوتا تھے۔ آئسس نے تمام انسانوں کو جنم دیا۔ لوگ اسے ایک ماں تصور کرتے تھے۔ اوسرس مردوں کا دیوتا تھا اور اگلے جہان میں ان کا استقبال کرنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ ہورس ان کا بیٹا تھا۔ کیا اوسرس کا انتقام بھی لیا گیا یا نہیں؟ اوسرس کے بیٹے ہورس نے، جو عقاب کے سر والا تھا، سیتھ سے ایک خوفناک جنگ لڑی۔ اس نے سیتھ پر فتح حاصل کی اور اس طرح اپنے باپ کی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی۔ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے بارے میں بتائیں گے۔ فرعون اور رمسیس دوم کون تھے، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔